افغانستان کا معاملہ ہو تو امریکہ کے مظالم بیان کرنے کی بجائے آپ طالبان اور القاعدہ کی غلطیاں بیان کرتے ہیں۔ عراق کا معاملہ ہو تو آپ امریکہ پہ تنقید کی بجائے صدام حسین کو نصیحتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ فلسطین کا معاملہ ہو تو آپ اسرائیل پہ تبرہ بھیجنے کی بجائے اکثر اوقات فلسطینیوں کی غلطیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ جہاد کے بھی حامی ہیں تو پھر اس روش کی کیا دلیل ہے؟ کہیں یعنی معذرت چاہتا ہوں، آپ امریکی یا اسرائیلی ایجنٹ تو نہیں ہیں؟ میں جب کبھی مجھے کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو دیکھتا ہوں کہ میرے پروردگار نے مجھے کیا ہدایت کی ہے۔ قرآن مجید میرے پاس موجود ہے، میں بغیر ہدم والا کتاب منیر نہیں ہوں۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ جب مسلمان اس طرح پستی میں چلے جائیں گے، جب اس طرح وہ علم و اخلاق کے لحاظ سے اس بلند مرتبے پر نہیں رہیں گے جہاں ان کا خالق ان کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہاں مسلمانوں ہی کو توجہ دلانی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ جب دوسری قوتیں حملہ آور ہوتی ہیں اور کامیاب ہوتی ہیں تو وہ دراصل خدا کے ہاتھ میں آلہ اور جاریہ ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی داستان بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل پر دوسری قومیں حملہ آور ہوئیں۔ اس زمانے کی بڑی طاقتوں نے حملہ کیا، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، لوگ مسجد میں داخل ہو گئے۔ وہ مسجد کیا تھی؟ وہ ان کے لیے ایسے ہی تھی جیسے مسجد حرام ہے ہمارے لیے۔ تورات کے اوراق بکھیر دیے گئے۔ اس سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بھی ان کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ عباد لی ولی باسن شدید، یہ تو میرے بندے تھے جن کے ذریعے سے میں نے تمہیں سزا دی۔ پورے قرآن کو پڑھ جائیے، وہ ہمیشہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے یہ کہتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی، تم نے اس پستی کو اختیار کیا، تم نے خدا سے بے وفائی کی۔ ایسے ہی کہنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان قوم زمین پر موجود ہو، وہ خدا سے بھی وفاداری کا حق ادا کر رہی ہو اور خدا کے قانون کے مطابق علم و اخلاق کے لحاظ سے بھی برتری کی جگہ پر ہو، اور پھر کوئی قوم اسے محکوم بنا لے، پھر اس پر کسی کو برتری حاصل ہو جائے، پھر کسی کو اس کے خلاف سازش کرنے کا موقع مل جائے۔ اللہ کی پناہ میں ہوتی ہے اللہ کو ماننے والی قوم۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو موقع دیا ہے تو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ پھر سیدنا مسیح علیہ السلام وہ کس قوم میں آئے تھے؟ ایک مسلمان قوم۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال تھی؟ آدھی قوم پر براہ راست رومی حکومت کر رہے تھے اور آدھی قوم پر وہ اپنے ایک کٹ پتلی سربراہ کے ذریعے سے حکومت کر رہے تھے۔ آپ ذرا انجیل پڑھ کے دیکھیے، انہوں نے ایک لفظ بھی رومیوں کے خلاف کہا ہے، انہوں نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا ہے۔